جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو whenever you recite درود پاک in abundance، کثرت سے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا حصار ہوتا ہے، ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بڑی پیاری حدیثیں ہیں، واقعات بھی ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جنگل میں تھے، آس پاس درندے، ڈاکو بھی اس جنگل میں تھے۔ آپ پریشان ہوئے کہ میں رات کیسے گزاروں، ایسا نہ ہو کوئی درندہ مجھ پر حملہ کر دے۔ تو آپ کو یاد آیا کہ درود پاک پڑھنے والے پر ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حدیث میں فرمایا۔ تو کہا جب میں درود پڑھوں گا تو مجھ پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تو پھر کس نے میرا کیا بگاڑنا ہے؟ درود پاک پڑھا اور سو گئے بے فکر ہو کے۔ صبح اٹھے، لوگوں نے کہا ڈر نہیں لگا؟ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب رحمتیں ساتھ ہوں گی تو مجھے کیا ہونا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک تو وظائف پڑھنے چاہیے، درود پاک خوب پڑھنے چاہیے، مگر یقین بھی، بلیف بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مسئلے حل بھی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ وہ والی بلیف بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہم کہتے ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ یہ سوچ کر دعا مانگے نا کہ مانگ لیتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اس کی قبول نہیں ہونی۔ قبول ہونی اسی کی ہے کہ جس کا یقین ہو کہ قادر مطلق سے مانگ رہا ہوں، مالک کل سے مانگ رہا ہوں، وہی تو دینے والا ہے، پھر غیب کے خزانوں سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی وظائف آپ پڑھیں، دعائیں کریں، اس میں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ جن پر رب درود بھیج رہا ہو، جس پر رب کے فرشتے درود بھیج رہے ہو، یہ ہمیں تو گولڈن چانس